بسم الله الرحمن الرحيم. ثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديث نحوها. یہ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں اور وہ باتیں میں تم سے بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو. پہلی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ کسی بھی انسان کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہو سکتا. دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ کسی بندے پر بھی ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم پر صبر کرے تو لازمی طور پر اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ کریں گے. اس صبر کے نتیجے میں کبھی اس کو ذلت نہیں ملے گی بلکہ اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے. تیسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اگر کوئی انسان بغیر استحقاق کے از خود اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ پاک اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے. یہ 3 باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اور اسی طرح ہی چوتھی بات بھی ہے، وہ آخر میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے باب ما جاء مثل الدنیا مثل 4 نفر. اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان باتوں پر قسم کھاتا ہوں. ہمارے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلے وہ یقیناً حق اور سچ ہے، اس میں معمولی سا شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر قسم بھی کھا رہے ہیں تو یہ بطور تاکید کے ہے کہ یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ یقینی ہے، یہ ایسی ہے کہ یقینی باتیں ہیں اور انتہائی قیمتی نصیحتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے کسی بھی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہو سکتا. یعنی ظاہری طور پر جیسے کسی نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ نکالا تو ظاہری طور پر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کم ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور روایتوں سے ثابت ہے کہ کبھی بھی صدقہ دینے والا آدمی وہ غریب نہیں ہوا صدقہ دینے سے. اور تجربے کی بھی بات ہے، کوئی آزما کر دیکھ لے کہ جو انسان صدقہ خیرات کا عادی ہوتا ہے، اللہ پاک کے راستے میں مال نکالتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور یہ بڑھوتری دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہے کہ جو انسان اپنے مال کا صدقہ نکالتا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہوتی ہے کہ اگر شرائط پائی جائے، دوسرا یہ صدقہ علماء نے اس کی مثال لکھی جیسے فرض نماز ہے. زکوٰۃ کی مثال تو فرض نماز جیسی ہے کہ جو زکوٰۃ اگر کسی پر فرض ہوئی تو اس کے ذمہ فرض ہے. لیکن دیکھیں صرف فرض نماز پر ایک صاحب ایمان اکتفا تو نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے جو ایمان میں زیادتی کا، اضافے کا اور نورانیت کا باعث بنتا ہے. اسی طریقے سے یہ نہیں ہے صرف کافی کہ آج کا مسلمان چلے بھئی کمال یہ کر لیا، بڑا کارنامہ کر لیا کہ میں نے فرض زکوٰۃ نکال لی بس.
وہ تو اپنی جگہ پر معاملہ ہے اس کی فرضیت. کمال ایمان یہ ہے، اور کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ تو وہ تو فرض ہے، اپنی جگہ ہے، کہ انسان نفلی صدقے کا بھی اہتمام کرے. دوسری بات اس میں سمجھ لیں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ صرف جس کے پاس مال دولت زیادہ ہوگی یا مالدار ہوگا یہ تو اس کے ذمے کا کام ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. صدقے میں مالدار ہے، متوسط ہے یا غریب ہے، ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. چاہے وہ ایسا آدمی ہے، مثال کے طور پہ اب 10 روپے میرے پاس، میں 10 روپے کا مالک ہوں، میں بھی صدقہ کر سکتا ہوں کہ میں اس میں سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لوں. صدق نیت سے کیے اس کا بھی وہی ثواب ہے جو لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے کا ہے. ہمارے اکابرین کے متعلق، بزرگوں کے متعلق لکھا ہے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا 5واں حصہ الگ کر لیتے تھے، خمس 5واں حصہ، اور الگ سے ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈالتے تھے، جمع کرتے تھے، اور پھر اللہ کے راستے میں اس کو مختلف مصارف میں خرچ کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی متکلم اسلام، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آمدن کا 10واں حصہ تنخواہ کا وہ خرچ کرتے تھے، الگ سے جمع کرتے تھے پھر خرچ کرتے تھے. یہ نہیں کہ یہ حضرات بڑے مالدار تھے، الگ پتی تھے، معمولی تدریس، درس و تدریس اور جو گزر بسر اپنا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس فضیلت سے بھی محروم نہیں رہتے تھے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جو حضرت کو یعنی ماہانہ یا آمدن وغیرہ اس میں سے 20واں حصہ الگ کر کے رکھتے تھے اور پھر الگ کر کے باقاعدہ اس کو یعنی صدقہ خیرات کرنے کا مستحقین تک اہتمام کرتے تھے. ہم میں سے ہر ایک اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ذمے کا کام نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے انسان درس و تدریس، علم، اہل علم، وہ بھی خرچ کرے، یا انسان کسی بھی دوسرے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، عوام میں سے ہے، خواص میں سے ہے، اس فضیلت کو ضرور حاصل کریں. اور صدقے کے کتنے فضائل آئے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ یہ بلا کو ٹال دیتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ اس بلا کو، اس مصیبت کو روک دیتا ہے. اور آزما کر دیکھ لے، بعض دفعہ ایسا ہے نا کہ انسان پریشانیوں میں آ گیا یا کوئی گھر میں ایسا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. یہ آزمائی ہوئی اور سنی ہوئی دیکھی ہوئی باتیں، مشاہدے کی، اس پر عمل کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے وہ مصیبتیں ختم کر دی. اور وہ مریض جو لا علاج تھا وہ ایسا صحت یاب ہوا کہ انسان یقین نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صدقہ کرنے کا والے کا مال صدقے سے کم ہوا ہو. آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا وسیع و عریض دسترخوان ہے اور ہزاروں افراد آ کے، ہم جیسے کم نظر تنگ نظر لوگ، ہم کہتے پتہ نہیں ان کی کیا آمدنی ہے، کہاں سے مال آتا ہوگا، کیا سسٹم ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. چونکہ وہ اللہ پاک سے ایک تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے عطا کرتے ہیں. ہمارے پرنانا شیخ المشائخ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں آپ کا وسیع و عریض دسترخوان تھا اور ہزاروں لوگ آتے تھے اور آپ کے پاس ہدایہ آتے تھے، یہاں سے آتے تھے، آپ اس ہاتھ سے دیتے تھے. تو بعض لوگ سوال کرتے رہے، حضرت آپ کے پاس کہاں سے اتنا آتا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ بھئی دیتے جاؤ لیتے جاؤ، دیتے جاؤ، اس جملے کو سمجھ لیں، دیتے جاؤ لیتے جاؤ، دو گے اللہ پاک دے گا، مخلوق کو دو، اللہ پاک سے لو. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دینے والا ہاتھ روک لیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی رک گیا ہے. ہم دینا شروع کریں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک خزانے غیب سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خرچ کر لیا تو مال کم ہو جائے گا. الذی جمع مالا وعددہ، ہم گننے میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، تو پھر خزانے غیب سے اللہ پاک عطا کرتے ہیں. تو پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے
کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی بندے کا مال آج تک صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوا، ہاں اضافہ ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اب دیکھیں نا جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اللہ پاک اور دیتے ہیں، اور جو خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک ان پر ایسے برستی ہے، مال ان پر برستا ہے اور غیب سے ان کو اللہ پاک دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو جتنا بخل کا عادی ہو جاتا ہے، گننے کا، حساب کتاب کا، اس سے بھی بے برکتی ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی، معاملہ رک جاتا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ضائع نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی یہ جتنا خرچ کر رہے ہیں آخرت میں نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی منافع بخش کاروبار میں یا بینک میں پیسے جمع کرا دو اور اس کا منافع آئے گا، جو کہ سراسر سودی معاملہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ضائع نہیں ہے، وہ پیسے ہم اس کو ضائع نہیں سمجھتے نا۔ اگر ہم اس کو اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں کہ جس سے ہر مہینے منافع ہے تو ہم کہتے ہیں میرا مال محفوظ ہے۔ تو جو صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کے ہاں آخرت میں کیا کرتے ہیں، اپنا مال محفوظ کر دیتے ہیں اور ان کے ہاں جمع ہو رہا ہے، جمع ہوتا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے میں، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں کسی پر ظلم ہو اور وہ ظلم پر صبر کرے، اللہ پاک اسے عزتوں سے نوازتے ہیں، لیکن بشرطے کہ صبر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے، بغیر حساب، حساب کے ساتھ نہیں۔ جو واقعی میں صابر ہے، اس پر ظلم کیا گیا، ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، اس پر جسمانی ظلم کیا گیا، اس پر مال کے اعتبار سے ظلم کیا گیا، اس پر ذہنی اعتبار سے ظلم کیا گیا، کسی کو ذلیل کیا گیا، لیکن اس نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو یہ ہے نا ہم کہتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے ہم بھی جواب میں بھرپور کارروائی کر کے کہتے ہیں اب میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ انسان بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، لیکن انسان اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر دے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ، کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، انسان خود سے اگر جواب نہ دے اور معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دے، آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھیں گے اللہ پاک کس طرح آپ کو نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازیں گے، اور جو ظلم کرنے والا ظالم ہوگا وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ تجربے کی باتیں ہیں اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صابر بندے کو معیت خداوندی حاصل ہوتی ہے، معیت خداوندی، یعنی اللہ پاک اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے حاسدین بہت تھے حضرت کے، اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جو بندہ جتنا صاحب کمال ہوتا ہے اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین کم تو نہیں تھے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص ملا اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی والدہ حیات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی عمر 90 سال تھی اس وقت، 90 سال۔ تو آپ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بھئی بیواؤں سے نکاح کرنا چاہیے، تو میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بڑی خوبصورت ہے، میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی والدہ سے۔ اب آپ سوال سنیں اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلم، تحمل، صبر، برداشت دیکھیں۔ واقعی اللہ پاک نے بڑا علم بھی دیا، حلم بھی دیا۔ ابھی الحمدللہ ہمارا جو سفر ہوا شام عراق کا، تو بغداد میں اعظمیہ علاقہ ہے، وہاں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، وہاں بھی جانا ہوا۔ عجیب انوارات اور علمی انوارات ہیں امام صاحب کی قبر مبارک پر۔ تو بہرحال جب اس نے یہ بے ادبی کی، گستاخی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری والدہ جو ہے وہ خود عاقلہ بالغہ ہے، سمجھدار ہے، تو میں جا کے ان سے پوچھ لوں، اجازت لے لوں۔ امام صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے، باہر یہ شخص گر پڑا اور گر کر تڑپنے لگا اور مر گیا۔ اللہ پاک کی پکڑ آئی نا، ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر آزما رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا کہ اس شخص کو ابو حنیفہ کے صبر نے مار دیا۔
تو بعض مرتبہ ہم یاد رکھیں کسی کے صبر کو آزماتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کمزور ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ بدلہ لے نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ہو۔ بعض مرتبہ انسان کمزور ہوتا ہے، وہ طاقتور کو جواب نہیں دے سکتا اس صورت میں۔ بعض مرتبہ انسان دے سکتا ہے لیکن اللہ پاک پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے، اور سامنے والا اس سے اور نڈر اور دلیر ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ کر نہیں سکتا یا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پھر یہ معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بتر سے آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ کہتا ہے کہ مظلوموں کی بد دعا سے بچو، ان کے اور اللہ پاک کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور اللہ پاک مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی، ڈھیل ہوتی ہے، لیکن جتنی ڈھیل زیادہ ہوگی پکڑ پھر اتنی ہی سخت ہوگی۔ تو اللہ پاک کی معیت یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور کبھی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوا کسی نے صبر کیا ہو اور ناکام رہا ہو، کسی نے صبر کیا ہو اور ناکام رہا ہو۔ ہوتا ہے، اور بہت ساری صورتوں میں بھئی کوئی کمزور ہے، برابر والے کی زمین ساتھ میں، اس نے اس کی زمین بھی قبضہ کر لی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بھئی تم کیا کر لو گے؟ آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، کسی کی عزت خراب کر دی، اور کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا کر لو گے؟ کہ طاقت کی بل بوتے پر، دنیاوی اعتبار سے، مال کی طاقت کی بنیاد پر، جسمانی طاقت کی بنیاد پر، افرادی قوت کی بنیاد پر آج ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات اور بھی ہے جو دیکھ رہی ہے، اور جس نے فرما دیا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور ان اللہ مع الصابرین۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہو صبر کرے تو اللہ پاک اس کے عزت میں اضافہ کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم صبر کریں گے تو اللہ پاک بے شمار عزتوں سے نوازیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے کسی کو مثال کے طور پر، بعض دفعہ ہے نا کہ اب میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اپنے منصب کا یا بڑے ہونے کا، اب سامنے والا مجھے پتا ہے کہ یار یہ چھوٹا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی عمر کا ہے، ایک چھوٹی عمر کا ہے، یا بعض دفعہ قرابت داری ہوتی ہے، اب وہ بیچارہ خاموش ہے لحاظ کی وجہ سے کہ اب میں، اور یہ جو ہے ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے، یا اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کہتا ہے، طنز و تشنیع کر رہا ہے۔ وہ تو صبر کر لے گا آج چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا اپنی اچھی تربیت کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک دن جواب ضرور پھر ملتا ہے، اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ایک دن اس کا نام چمکا دیتے ہیں، اور جو یہ کوشش کرتا ہے وہ خود ناکام رہتا ہے، اس کی اولاد بھی ناکام رہتی ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور کانوں سے سنی ہوئی باتیں اور معاملات ہیں۔ کبھی انسان ایسی کوشش نہیں کرے، کہتا ہے نا کہ چلو یار اس کو تھوڑا سا وہ کر لوں، ذلیل کر لوں، جب کہ ڈیگریڈ کرنا، اس کو تھوڑا سا وہ نیچے لے آؤں، تو ہم اپنے اس میں تو لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلے وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک فیصلے فرما دیتے ہیں کہ تم جس کو یہ کہہ رہے ہو، بے عزتی کی کوشش کر رہے ہو، میں اس کو عزتوں سے نواز دوں گا، اس کی اولاد کو عزتوں سے نواز دوں گا، اور تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بے عزت کر دوں گا۔ تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کہ جو انسان اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ پاک اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیں گے، بغیر استحقاق کے مانگنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک دن رات کا بھی انتظام ہے اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، پھر مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے واقعی میں اگر کوئی اتنا ضرورت مند ہے کہ اس کے پاس بالکل اسباب نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن خدا نخواستہ بغیر استحقاق کے سوال کرنا، اس کا عادی بن جانا، پیشہ اپنا لے، ہم جس کو کہتے ہیں نا یہ پیشاور ہے، اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے فقہی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی جو پیشاور ہوتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے، اور اللہ پاک ایسے بندے پر پھر فقر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ پاک سے مانگتا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صبر کرے گا، پھر اللہ پاک غیب سے دیتے ہیں، اس کی عزت رکھ لیتے ہیں، غیب سے دیتے ہیں۔ لیکن اگر خود خدا نخواستہ کوئی مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کا عادی بن جاتا ہے مخلوق سے مانگنے کا،
پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک دروازہ کھولتے ہیں کہ چلو اب پوری زندگی تم مانگتے ہی رہو گے، اور پھر وہ باہر تو کیا اللہ پاک کے گھر میں آ کے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس اللہ کے گھر میں بھی آ کے مخلوق سے سوال ہوگا. کھڑے ہوئے اللہ پاک کے گھر میں ہے لیکن سوال مخلوق سے ہو رہا ہے. بھائی جو تمہیں مسجد کے گیٹ پہ دے گا اس کو بھی اللہ پاک نے دیا ہے، اسی اللہ پاک سے تم بھی مانگ لو. اللہ پاک تو ہر ایک کو دینے والا ہے، ہر وقت دینے والا ہے، لیکن کیا ہو گیا کہ اللہ پاک سے خالق سے رابطہ ختم کر دیا، توڑ دیا، اور مخلوق سے امیدیں لگا لی. اور مخلوق سے جو امیدیں لگاتا ہے خالق سے امیدیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ پاک اس پر مخلوق کا دروازہ کھول کے اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے. یہ لیکن اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لے کہ جو عام طور پر جس کو پیشہ وغیرہ، اب تو دیکھ لئے تو پورا ایک منظم ایک ترتیب چلتی ہے، پیشہ آور ہوتے ہیں، بلکہ جیسے واللہ عالم سننے میں آتا ہے کہ باقاعدہ گروپ ہوتے ہیں اور اس کے بڑے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک چین ہے جو چلائی جاتی ہے، اور باقاعدہ یعنی ان کی بھی اپنی ایک قوت اور ایک وہ ہوتی ہے. اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں بعض مرتبہ کہ ان کے اکاؤنٹس میں لاکھوں لاکھوں روپے نکلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک نکلے ہیں، کیونکہ ایک پیشہ تو اپنا لیا، اب وہ کر رہے ہیں. ایسا ہے. بطور لطیفے کی بھی کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ بھئی ایک آدمی آیا اسٹاپ پہ، لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے بس کے انتظار میں، ہر ایک سے مانگنے لگا، سب سے مانگ کے اور ٹیکسی کروا کے خود بیٹھ کے چلا گیا، لوگ بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے. یہ تو بطور لطیفے کے ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے. تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان احتیاط بھی کرے کہ جو پیشہ اور بالکل ایک عادی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط، اس سے نشہ وغیرہ غلط کام کرے گا تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یا بعض دفعہ مسجد میں اس طرح ہوتا ہے تو مسجد میں تو ویسے ہی اعلان جائز نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ منع کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک مسئلہ بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اور منع کر لینا چاہیے، لیکن 4 8 10 اس کے حمایتی بھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ کہ بھئی اس کو کیوں بولا گیا، کیوں منع کیا گیا. دینا وینا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی 4 آنے 8 آنے بھی دے رہے، لیکن حمایت تو کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اس صف میں کھڑا بھی ہونا ہے. آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ اور یہ مصیبت ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ آج بس کسی طریقے سے اب سامنے والے نے اگر ایک جائز بات بھی کی ہے تو اینٹی میں مجھے بھی کھڑا ہونا ہے. تو 4 افراد اگر کھڑے ہو گئے امام صاحب مؤذن صاحب کے ساتھ تو 10 20 افراد اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مسئلے، یہ باتیں سمجھ لیں. تو ایسا شخص جو خود سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھولے گا، اللہ پاک پھر ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر فقر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی ہے، وہ چوتھی بات آخر میں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. وہ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں لوگ 4 طرح سے ہیں. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، دونوں چیزیں دی، اور وہ اس علم کی وجہ سے اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ پاک کا خوف بھی رکھتا ہے، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. تو ایسا شخص دنیا کا بہترین انسان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے علم دیا، مال نہیں دیا، صرف علم دیا، وہ اس علم کی وجہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، لیکن مال نہیں ہے، لیکن وہ دل میں خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس نیک کاموں میں لگاتا اللہ کے راستے میں. فرمایا کہ یہ نیت کے اعتبار سے اس پہلے شخص کی طرح ہے اور اجر میں اس کے ساتھ برابر ہے. اور تیسرا شخص فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے صرف مال دیا، علم نہیں دیا، تو وہ اللہ پاک سے نہیں ڈرتا، تقوی نہیں ہے، اور جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے مال کو بھی غلط راستے میں لگاتا ہے، گناہوں والے کاموں میں لگاتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدترین انسان ہے، یہ سب سے بدترین انسان ہے. اور چوتھا وہ شخص جس کو نہ علم دیا اللہ پاک نے، نہ مال دیا، دونوں چیزیں نہیں دی، لیکن یہ اللہ کا بندہ تمنا کرتا ہے اس تیسرے شخص کی طرح بننے کی کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اس کو جو ہے اس طرح عیاشیوں میں لگاتا، فلاں غلط کام میں لگاتا، فلاں غلط کام میں لگاتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کے اعتبار سے یہ بھی اس تیسرے شخص کی طرح ہے کہ ملا بھی کچھ نہیں اور بری نیت کی وجہ سے گناہ میں اس کے ساتھ شریک بھی ہو گیا. اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم